السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے جمعہ کی نماز کا طریقہ۔ اگر جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن آپ جمعہ کی نماز کا طریقہ صحیح کیا ہے یا نہیں جانتے تو آپ ہمارے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اور رہے اس ویڈیو میں ہم نے جمعہ کی نماز پڑھنے کا طریقہ پورے ڈیٹیل میں بتایا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو جمعہ کی نماز کا طریقہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ جمعہ کی نماز کا طریقہ جاننے سے پہلے یہ ضرور جانیں کہ عورتوں کے لیے جمعہ کی نماز پڑھنی ہوتی ہے کہ نہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ جمعہ کی نماز عورتوں کے لیے کی جگہ ظہر کی نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ کچھ نماز بغیر جماعت کے پوری نہیں ہو سکتی، جن میں سے جمعہ کی نماز بھی بنا جماعت پوری نہیں ہو سکتی۔ تو عورتوں کے لیے چاہیے کہ جمعے کے دن ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز مکمل کرے۔ آئیے اب جمعہ کی نماز کا طریقہ جانتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جمعہ کی نماز میں 14 رکعت ہوتی، سنت 2 فرض، 4 سنت، 2 سنت اور 2 نفل ہوتی ہے۔ یہاں ہم بھی 14 رکعت کو پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ تو دوستو، جمعہ کی نماز کو پڑھنے کے لیے آپ مسجد جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو 4 سنت نماز ادا کرنی ہوتی ہے، جس کا طریقہ کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو نیت کرنی ہے۔ اگر آپ جمعہ کی نماز کی نیت کا طریقہ نہیں جانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو دیکھیں۔ جمعہ کی نماز کو نیت کا طریقہ، جب آپ تکبیر اللہ اکبر کہہ کے اس وقت ہم نے ہاتھ باندھ لینا ہے اور پھر سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں گے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، یا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ کے بعد قرآن شریف کی کوئی بھی سورہ جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں گے۔ جب آپ سورہ پوری پڑھ لیں گے تب اللہ اکبر تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ رکوع کرنے کا طریقہ، آپ رکوع میں اپنے ہاتھ کی انگلیاں سے گھٹنوں تک مضبوط سے پکڑ لیں اور انگلیاں کو گھٹنوں پر پھیلا کر رکھیں اور اتنا جھکیں کہ آپ کا سر اور کمر برابر ہو جائے۔ رکوع کی حالت میں ہی اللہ کی تسبیح سبحان رب العظیم یا 5 یا 3 یا 7 بار اطمینان کے ساتھ پڑھیں گے۔ آپ کو خیال رہے کہ رکوع میں نگاہوں کو پیر پہ انگوٹھوں پر رہے۔ 6 اس کے بعد آپ کے سمیع اللہ حمیدہ کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہو جانا۔ کھڑے ہونے کے بعد ربنا لک الحمد کہہ کے پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے۔ سجدہ کرنے کا طریقہ ہے، سجدے میں جاتے وقت آپ سب سے پہلے ہاتھ گھٹنوں پر رکھیں گے اور پھر اپنے گھٹنوں زمین پر ٹکائیں گے۔ اس کے بعد ہاتھ زمین پر رکھ کر اپنی ناک زمین پر ٹیکیں گے۔ ناک زمین پر ٹیکنے کے بعد آپ اپنی پیشانی زمین پر جمائیں گے اور اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھیں گے۔ مرد اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں کو ہی زمین پر جمائے رکھے اور کوہنی وغیرہ اونچی اور اٹھی رہے گی۔ مردوں کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ان کا پیٹ اس کی جانگھوں میں نہ چھوئے، یعنی پیٹ کو اپنی جانوں سے دور رکھنا ہے اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کو پیٹ کے قبلہ رخ زمین پر جمے رکھنا ہے۔ سجدے میں جانے کے بعد آپ اللہ کی تسبیح سبحان ربی اعلیٰ 3 یا 5 یا 7 مرتبہ اطمینان کے ساتھ پڑھیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھ کر سیدھے بیٹھ جائیں گے۔ بیٹھیں گے تو سیدھے پیر کی انگلیاں ہلنے نہیں چاہیے، مطلب قبلہ رخ ہی موڑی ہوئی ہو رہے، اور الٹے پیر کے سیدھے پیر کی زمین پہ موڑ بیٹھے۔ پھر دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ آپ کو یہاں پھر سے الٹے پیر کی انگلیاں قبلہ رخ ہی کرنی ہے۔ سجدے میں آپ پھر سے اللہ کی وہی تسبیح سبحان ربی اعلیٰ 3 یا 5 یا 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ اسی طرح آپ کی ایک رکعت پوری ہو جائے گی۔ دوسری رکعت سنت۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے ہاتھ باندھ لیں گے۔ پھر سے الحمد شریف پڑھیں گے۔ اس کے بعد قرآن کی کوئی سورت آپ کو یاد ہو تو پڑھیں گے۔
پھر وہی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، پھر سمیع اللہ حمیدہ کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ربنا ولک الحمد، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں پھر سے اللہ کی تسبیح سبحان ربی اعلیٰ 3 یا 5 یا 7 بار پڑھیں گے، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیے۔ بیٹھنے کا طریقہ پہلی رکعت جیسے ہی ہے، آپ بیٹھتے ہوئے پھر اتحیات پڑھیں۔ اشہد اللہ پر سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اس طرح اٹھانا ہے کہ انگوٹھا اور بیچ کی سب سے بڑی والی انگلی کے پیڑ دونوں کو آپس میں ملانا ہے اور شہادت کی انگلی اوپر کرنا ہے۔ تیسری رکعت سنت، جب آپ کی پوری اتحاد پڑھ لیں گے تو آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے غلطی سے اتحاد کے بعد درود شریف یا کوئی دعا پڑھ لی اور آپ کو تیسری رکعت کا پڑھنا یاد نہ آ گیا تو سجدہ شروع کرنا ہوگا۔ تیسرا رکعت بھی آپ کو پہلی رکعت کی طرح پڑھنا ہے۔ چوتھی رکعت، جب آپ 4 رکعت پوری ہو جائے تو پھر سے اتحاد، درود شریف اور دعائے مشورہ پڑھ کے اور سلام پھیریں گے۔ جب آپ پہلا سلام پھیریں گے تو پہلے سیدھے کندھے کی طرف نگاہیں جھکے رہے گی، اس کے بعد پھر بائیں طرف یعنی الٹے کندھے کی جانب نگاہیں رہ کر سلام پھیریں گے۔ سلام کے الفاظ اس طرح ہوں گے: السلام علیکم رحمت اللہ۔ اس طرح آپ کی جمعہ کی 4 رکعت سنت نماز مکمل ہو جائے گی۔ جمعہ کی 2 فرض نماز پڑھنے کا طریقہ۔ دوستو یاد رہے، جمعہ کی نماز گھر پر نہیں پڑھی جاتی، جمعہ کی نماز امام صاحب کے پیچھے جماعت میں پڑھی جاتی ہے۔ تو آئیے جمعہ کی 2 فرض کا نماز پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھ لیں۔ سب سے پہلے آپ کو 2 رکعت فرض نماز کی نیت کرنا ہے، جس کا طریقہ ہم نے پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ امام صاحب جب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے تب آپ کو بھی نیت کر کے ہاتھ باندھ لینا ہے۔ جب ہاتھ آپ کا باندھ لیں گے اس کے بعد آپ کو من ہی من ثنا پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ شریف پڑھ کر چپ ہو جانا ہے اور امام صاحب جو بھی تلاوت کریں گے اسے دل لگا کر سننا ہے۔ امام صاحب سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد کوئی بھی قرآن شریف کا سورت پڑھیں گے۔ پھر جیسے ہی امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے تو اس کے بعد آپ بھی رکوع میں چلے جائیں گے۔ پھر امام صاحب سمیع اللہ حمیدہ کہہ کر رکوع میں کھڑے ہو جائیں گے تو آپ بھی ربنا ولک الحمد من میں کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہو جانا۔ رکوع کرنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے تو اس کے پیچھے آپ بھی سجدے میں جانا ہے۔ ہم اتحیات سے سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، پھر امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر بیٹھے تب بھی آپ بھی بیٹھ جانا ہے۔ دوسری پھر امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے تو اس کے پیچھے پیچھے آپ بھی سجدے میں جانا ہے اور سجدے کی تسبیح پڑھنا ہے۔ پھر امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے تب بھی آپ بھی کھڑے ہو جانا ہے۔ اسی طرح جمعہ کی فرض کی نماز 1 رکعت پوری ہو جائے گی اور اسی طرح ہمیں دوسری رکعت بھی پوری کرنا ہے۔ دوسری فرض رکعت نماز امام صاحب پھر سے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی قرآن شریف کا سورت پڑھیں گے جسے ہمیں غور سے سننا ہے۔ پھر جیسے ہی امام صاحب اللہ اکبر رکوع میں جائیں گے آپ بھی رکوع میں چلے جائیں گے۔ پھر امام صاحب سمیع اللہ حمیدہ کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے تب آپ بھی ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے۔ پھر امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے تو اس کے پیچھے آپ بھی سجدے میں جانا ہے۔ آپ آہستہ سے سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کے امام صاحب بیٹھیں گے تو آپ بھی بیٹھ جانا ہے۔ دوسری پھر بار امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے تو ان کے پیچھے پیچھے آپ کو بھی سجدے میں جانا ہے اور سجدے کی تسبیح پڑھنا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے اتحیات میں بیٹھ جائیں تو آپ بھی اتحیات میں بیٹھ جانا ہے۔ پھر آپ من میں اتحیات پڑھیں گے، اس کے بعد درود ابراہیم پڑھیں گے اور دعائے مشورہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد جب امام صاحب سلام پھیریں گے تو آپ بھی سلام پھیر لینا۔ اس طرح آپ کی جمعہ کی 2 رکعت فرض نماز امام صاحب کے پیچھے پوری مکمل ہو جائے گی۔
آپ کو یاد رہے کہ جب آپ نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہو تو کوئی بھی نماز آپ کو ارکان امام صاحب سے پہلے ادا نہ کرنا ہے۔ امام کے پچھلے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ امام صاحب ادا کر لے، اس کے بعد آپ ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب دعا کریں گے، امام صاحب کے ساتھ آپ بھی دعا کریں گے۔ 2 رکعت فرض نماز ادا کرنے کے بعد اب باقی نماز بیچ کی آپ اپنے آپ پڑھنی ہے۔ جمعہ کی 4 رکعت سنت نماز کا طریقہ: آپ جب 2 فرض نماز پڑھ لیں گے تب آپ 4 رکعت سنت نماز دوبارہ سے پڑھنی ہے۔ رکعت سنت نماز پڑھنے کا طریقہ اوپر بتائے گئے طریقے جیسے ہی ہے۔ جب آپ 4 رکعت سنت نماز پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ کو 2 رکعت سنت نماز پڑھنی ہے۔ نماز پڑھنے کا کچھ اس طرح سے ہے کہ سب سے پہلے آپ 2 رکعت سنت نماز کی نیت کرنی ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینا ہے، پھر سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اتنا پڑھنے کے بعد دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھیں، بعد قرآن شریف کی کوئی سورت جو آپ کو یاد ہے وہ پڑھیں، اور ہر رکعت میں ایک ایک رکوع اور 2 سجدے کرنا ہے۔ رکوع اور سجدہ کرنے کا طریقہ پہلے نمازوں کے جیسے ہی ہے۔ جب آپ دوسری رکعت میں 2 سجدے کر لیں تب آپ اتحیات بیٹھے اور اتحیات درود شریف اور دعائے مشورہ پڑھیں اور سلام پھیر لیں، اور اس طرح آپ کا 2 رکعت سنت نماز پوری ہو جائے گی۔ جب آپ کو 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے تو نفل نماز پڑھنے کا طریقہ بھی ٹھیک 2 رکعت سنت نماز کے جیسا ہی ہے۔ سب سے پہلے نفل نماز کی نیت کرے، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینا، پھر جس طرح 2 سنت پڑھی تھی ویسے 2 رکعت نفل پوری کر لے، اور اسی طرح جمعہ کی 14 رکعت نماز مکمل ہو جائے گی، اور آخری